السلام علیکم محترم دوستو، میں ہوں مشاہد محمد سعید اور آپ کی خوش آمدید مشاہد اسلامک جنرل نالج میں۔ محترم ناظرین کرام، ہماری ٹاپک ہے بندہ جب مرتا ہے تو کتنی سختی جھیلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات موت۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ موت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن میں پانی تھا۔ آپ اپنا ہاتھ گیلا کر کے بار بار چہرہ پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ۔ موت کی بڑی سختی ہوتی ہے۔ مرحوم اور مقہور کون ہوتا ہے؟ روایت ہے وحیب بن الورد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کسی بندہ پر میں رحم کرنا چاہتا ہوں تو اس نے جس قدر گناہ کیے ہیں ان کے بدلے میں اس کو بیمار کرتا ہوں اور اس کے گھر پر مصیبت نازل کرتا ہوں اور اس کی روزی تنگ کرتا ہوں تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ پھر اگر کچھ گناہ باقی رہ گیا تو موت کے وقت اس پر سختی کرتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو کر آتا ہے کہ گویا اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور جب کسی بندہ کو میں اپنی عذاب دینا چاہتا ہوں تو اس نے جس قدر نیکی کی ہے سب کے بدلے اس کو تندرست کرتا ہوں اور اس کی روزی زیادہ کرتا ہوں اور اس کے گھر میں امن قائم کرتا ہوں۔ پھر اگر کچھ نیکی باقی رہ گئی ہے تو موت کو اس پر آسان کرتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہتی ہے جس سے وہ دوزخ سے اپنے کو بچا سکے۔ اسی کو استدراج کہتے ہیں۔ مومن اور کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ روایت ہے زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب مومن پر کچھ گناہ باقی رہ جاتا ہے جس کو نیک عمل کے سبب سے دفع نہ کر سکا تو موت کی سختی اس کو دفع کر کے جنت میں پہنچاتی ہے، اور جب کافر نیک کام کرتا ہے تو موت اس پر آسان کی جاتی ہے تاکہ اس کا بدلہ دنیا میں ہو جائے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو۔ مومن کی اچھی موت کی نشانی۔ روایت ہے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ اپنے بھتیجے کے پاس گئے جبکہ وہ موت کی حالت میں تھا اور اس کی پیشانی سے پسینہ نکلتا تھا۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ہنسے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا میں نے سنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی روح پسینہ دے کر نکلتی ہے اور بدکار اور کافر کی روح اس کے منہ سے نکلتی ہے جیسے گدھے کی جان منہ سے نکلتی ہے، اور مومن پر گناہ کے سبب سے موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ گناہ کا کفارہ ہو جائے، اور کافر اور بدکار پر گناہ کے سبب سے موت کے وقت آسانی کی جاتی ہے تاکہ نیکی کا کفارہ ہو جائے۔ موت کی سختی کا زمانہ کب ہوتا ہے؟ روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں بات چیت کرو کیونکہ ان میں عجائب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیان فرمانے لگے۔ بنی اسرائیل کے چند آدمیوں نے سفر کیا اور ایک قبرستان میں پہنچے۔ آپس میں کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں تاکہ کسی میت سے اللہ تعالیٰ ملاقات کرا دے اور وہ موت کے حال ہم سے بیان کرے۔ ان لوگوں نے نماز پڑھ کر دعا کی۔ ایک قبر سے ایک شخص نکلا جس کا رنگ سیاہ تھا اور پیشانی پر سجدہ کی علامت تھی۔ اس نے کہا اے لوگو تمہارا کیا منشا ہے؟ 100 سال میرے مرنے کو گزر چکے ہیں، اب تک موت کی گرمی سے آرام نہیں ملا۔ تم لوگ اللہ سے دعا کرو کہ مجھ کو اسی طرح کر دے جس طرح پہلے میں تھا، دوبارہ موت کی سختی میں مبتلا کرے۔ 80 برس سے موت کی تکلیف باقی ہے۔ روایت ہے عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ 2 آدمی بنی اسرائیل کے نہایت عابد تھے، کئی مدتوں تک عبادت کرتے کرتے اپنی جگہ سے گھبرا گئے۔ ایک روز دونوں نے اتفاق کیا کہ قبرستان میں جائیں اور وہاں رہ کر عبادت کریں، شاید کسی دن میت سے کلام کرنے کا موقع مل جائے۔ پھر دونوں قبرستان قیام کر کے عبادت کرتے رہے۔ ایک روز ایک مردہ قبر سے نکلا اور کہا کہ میں 80 برس سے مرا ہوں لیکن اب تک موت کی تکلیف باقی ہے۔ موت کی تکلیف 100 تلوار کے برابر ہوتی ہے۔ روایت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا موت کی تکلیف کے بارے میں، آپ نے فرمایا موت کی بہت سختیاں ہیں
سب سے ادنا سختی 100 تلوار مارنے کے برابر ہیں۔ کعب الاحبار کہتے ہیں کہ موت کی سختی قیامت تک باقی رہتی ہے، اور ایسی ہی امام اوزاعی سے روایت ہے، موت کی سختی سے جنگلوں میں بھاگ جاتا ہے۔ روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کے وقت فرشتے ہر طرف سے بندہ کو گھیرے رہتے ہیں اور اس کو جکڑے رہتے ہیں، اگر ایسا نہ کرے تو موت کی سختی سے جنگلوں اور میدانوں میں بھاگتا پھرے۔ آدمی تو چیونٹی کا کانٹا بھی برداشت نہیں کرتا۔ روایت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آدمی چیونٹی کے کاٹنے سے بھی پریشان ہوتا ہے، مرتے وقت کیوں اطمینان سے رہتا ہے؟ فرمایا کہ ملائکہ اس کو جکڑے رہتے ہیں۔ 4000 برس سے موت کی سختی باقی ہے۔ روایت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ سے کہ کسی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ موت کی سختی اور تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا آسان موت ایسی ہے جیسے کانٹے دار شاخ کو ریشم میں ڈال کر کھینچنے سے ہر کانٹے کے ساتھ ریشم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتا ہے۔ حکایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتے تھے۔ ایک کافر نے کہا آپ نئے مردہ کو زندہ کرتے ہیں، پہلے زمانے کے کسی مردہ کو زندہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا جس کو تو بتائے اس کو میں زندہ کروں گا۔ اس نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے سام کو زندہ کیجیے۔ آپ نے اس کی قبر کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ قبر سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ لوگوں نے کہا تمہارے زمانہ میں کسی کا بال سفید نہ ہوتا تھا، تمہارے بال کس طرح سفید ہوئے؟ اس نے جواب دیا کہ جب زندہ کرنے کے واسطے مجھے پکارا گیا تو میں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی، اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تمہیں مرے ہوئے کتنا زمانہ گزرا؟ اس نے کہا 4000 برس گزرے، لیکن موت کی سختی اب تک مجھ میں باقی ہے۔ موت کی ایک کیفیت یہ ہے، روایت محمد بن عبداللہ بن یساف سے کہ جب عمرو بن عاص پر موت کے آثار شروع ہوئے تو ان کے لڑکے نے کہا اے بابا جان، آپ تمنا کرتے ہیں کہ کسی عقل مند سے اس کے موت کے وقت مجھ سے ملاقات ہوتی تو میں موت کی تکلیف اس سے پوچھتا، اس وقت آپ ہی عقل مند ہیں، فرمائیے آپ پر کیا تکلیف گزرتی ہے؟ کہا اے میرے بیٹے، سانس ایسی تنگ ہو گئی ہے کہ گویا میں سوئی کے سوراخ سے سانس لیتا ہوں، اور گویا کی کانٹے دار شاخ میرے بدن کے اندر پیر سے دماغ تک ڈال کر کھینچتے ہیں۔ روایت ہے ابن ملیکہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب الاحبار سے پوچھا کہ موت کا حال مجھ سے بیان کرو۔ کہا اے امیر المومنین، موت کانٹے دار درخت کے مثل ہے، جب وہ بدن میں آتی ہے تو ہر رگ اور جوڑ میں اس کا کانٹا گھستا ہے، پھر ایک بہت زوردار آدمی اس کو کھینچتا ہے۔ روایت ہے شداد بن اوس سے کہ دنیا و آخرت کی تکلیفوں میں موت بہت خوفناک ہے مومن کے لیے، اور اگر آرا سے چیرا جائے یا قینچی سے ٹکڑا ٹکڑا کیا جائے یا دیگ میں بنا کر پکایا جائے تو موت اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی ہے، اور اگر مردہ قبر سے نکل کر موت کی تکلیف بیان کرے تو دنیا والوں کو جینا دشوار ہو جائے اور نیند آرام کی لذت بھول جائیں۔ روایت ہے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ موت کی تکلیف مردہ پر باقی رہتی ہے جب تک وہ قبر میں ہے، یعنی قیامت تک، اور مومن پر جو تکلیف گزرنے والی ہے ان سب میں موت کی تکلیف زیادہ سخت ہے، اور کافر پر جو تکلیف آنے والی ہے ان سب میں موت کی تکلیف اس کو سب سے آسان ہے۔ حضرت عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے اچانک موت کے بارے میں پوچھا کہ اس سے نفرت کرنی چاہیے، آپ نے فرمایا اسے ناپسند کیوں کیا جائے؟ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ موت مومن کے لیے تو راحت کی چیز ہے، البتہ بدکاروں کے لیے نہایت حسرت و افسوس کی چیز ہے۔ علماء نے فرمایا ہے جو شخص مسواک زیادہ کرے گا اس کی روح آسانی سے نکلے گی، اور جو شخص مرنے سے پہلے نیک عمل کرے گا اس کی روح بھی آسانی سے نکلے گی۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی روایات شدت موت کے متعلق ہیں اکثر کی سند ضعیف ہے جو ثبوت مطلوب کے لیے کافی نہیں۔ محترم ناظرین کرام، موت کے اوپر بہت ساری حدیثیں ہیں جن کو بیان کرنا اس ویڈیو میں مناسب نہیں ہے، اس لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ آلموسٹ یو واچ مائی آل ویڈیوز۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اسلامک ویڈیوز کو پانے کے لیے بیل آئیکن پر پریس رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔